مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا قَيْدُ الْإِسَامَةِ وَالْعَدَالَةِ فَلَمْ يُوجِبُ النَّفِيِّ جواب عما يرد علینا من النقضین۔ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں، اس تیسری وجہ فاسد کا ذکر چل رہا ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات کا مذہب تفصیل اور دلائل کے ساتھ آپ حضرات نے پڑھا آپ نے کہ امام اعظم کے نزدیک مطلق اور مقید اگر سبب میں وارد ہوں تو ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے نا۔ تو یہ کہا تھا کہ اطلاق اور تقیید اگر سبب کے بارے میں ہو تو محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی پر اعتراض یہ لازم آتا ہے ہم پر کہ اونٹ کی زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک فی خمس من الابل شاۃ کہ 5 اونٹ میں ایک بکری کی زکوٰۃ واجب ہے، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فی خمس من الابل الصائمۃ شاۃ۔ تو ایک روایت میں الصائمہ کی قید کا ذکر ہے اور ایک روایت صائمہ کی قید سے مطلق ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی جانب ایک خط لکھا تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرائض کا ذکر کیا اور سنن وغیرہ کا ذکر کیا، دینی معاملات وغیرہ کا ذکر فرمایا، اور پھر اس خط کو حضرت عمرو بن حزم کے ساتھ یمن کی طرف بھیجا۔ تو حضرت عمرو بن حزم نے اس خط کو اہل یمن کے پاس جا کر پڑھا۔ وہ ایک لمبی خط تھا جس میں تمام احکام اللہ کے رسول نے ان کے لیے لکھے تھے۔ اسی میں یہ بھی ارشاد تھا فی کل خمس من الابل الصائمہ شاۃ۔ تو ایک روایت میں الصائمہ یہ مقید ہے اور ایک روایت میں صائمہ کی قید کا ذکر نہیں ہے، مطلق ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ دونوں ارشاد اسباب کے بارے میں وارد ہیں، اس لیے کہ ابل یہ زکوٰۃ کا سبب ہے، اور پہلا والا ارشاد یہ مطلق ہے اور دوسرا اسامہ کی قید سے مقید ہے۔ تو جب سبب کے بارے میں وارد ہیں تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ احناف نے یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے اور محمول کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے،
हालांकि यहाँ पर मुक़य्यद मुतलक को मुक़य्यद नहीं करना चाहिए। और जैसे सदक़े फितर के बारे में सबब के बारे में दो कौल वारिद हैं और दोनों पर अमल किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों पर अमल होना चाहिए। अब जानवर चाहे साइमा हो या गैर साइमा, दोनों सूरतों में ज़कात वाजिब होना चाहिए। हालांकि अहनाफ ने यहाँ पर मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया और ये कहा कि गैर साइमा में ज़कात वाजिब नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं है। गैर साइमा, साइमा वो जानवर कहलाता है जो साल का अक्सर हिस्सा चरने पर गुजारा करता है। चरने पर उसको चारा वगैरह नहीं दिया जाता, बल्कि वो बाहर मैदान में खेतों वगैरह में हरियाली में चरता है और उसी से अपना गुजारा करता है, वो जानवर साइमा कहलाता है। ये है पहला एतराज। एक दूसरा एतराज एक और लाजिम आता है, वो ये कि ये भी बेटा आपने पढ़ा कि इमाम आज़म के नज़दीक हुक्म यह है कि अगर हादसा मुख्तलिफ है तो मुख्तलिफ हादसे में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। जैसे कि कफ़ारे ज़िहार और कफ़ारे क़त्ल वगैरह, कि ये दोनों हादसे अलग अलग हैं, लिहाजा मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। तो इस पर एतराज़ ये है कि तुमने दो हादसों में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया है कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, वस्तशहीदू शहीदैनी मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनी फ़रजुलुन व मरअतान। तो ये आयत करीमा है कि तुम अपने मर्दों में से दो गवाह बना लो, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें। तो ये अदालत की कैद से मुक़य्यद नहीं है, यानी कि ये मुतलक है। और एक दूसरा इरशाद मुबारक है, व अशहिदू ज़वई आदलिम मिनकुम, कि तुम अपने में से आदिल लोगों को गवाह बना लो। तो ये इरशाद अदालत की कैद से मुक़य्यद है, और तुमने मुतलकन शहादत में अदालत को शर्त करार दिया है। हालांकि एक में जिक्र है कैद का शहादत अदालत की, और एक में अदालत की कैद का जिक्र नहीं है। तो इन दोनों के एतबार से अमल करना चाहिए था, और तुमने दोनों मुतलकन शहादत में अदालत को शर्त करार दे दिया है, बावजूद इसके कि ये दोनों इरशाद अलग अलग दो हादसों में है। कि पहला वाला जो कौल है वस्तशहीदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, ये वारिद है हादसे दैन में, कि अगर तुम किसी को दैन और कर्ज दे रहे हो तो उस वक्त में अपने में से दो मर्द गवाह बना लो। और दूसरा वाला जो इरशाद मुबारक है वह अशहिदू ज़वई आदलिम मिनकुम, ये बाब रजअत के बारे में है कि अगर तलाक रजई दी है और उससे रजअत कर रहा है तो उस पर दो आदिल गवाह बना ले। तो यहाँ पर दो अलग अलग हादसे हैं, और अलग अलग हादसों में तुमने मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया है, हालांकि तुम्हारे नज़दीक जायज़ नहीं है। तो अहनाफ पर ये दो एतराज़ वारिद होते हैं। इसके बाद मुसन्निफ ने इन दोनों एतराज़ के जवाब जिक्र फरमाए। एतराज़ का तर्जुमा लगा लें, जवाब अभी आते हैं, सुनिए। फरमाते फअम्मा क़ैदुल इसामति वल अदालती, रही क़ैद इसामत और अदालत, फलम यूजिबुन नफ़ी, तो ये नफ़ी को वाजिब नहीं करती। जवाबुन अम्मा यरिदु अलैना मिनन नक़ज़ैनी, ये जवाब है उसका जो हम पे वारिद हुए हैं दो एतराज़। वह हुआ, और वो ये है, अन्नकुम कुल्तुम इज़ा वरदल इतलाक़ व तक़यीद फ़िस सबबी, कि तुमने कहा है जब इतलाक़ और क़ैद ये सबब के बारे में वारिद हों, यानी मुतलक और मुक़य्यद, ला युहमलु अहदुहुमा अलल आखर, तो उनमें से एक को दूसरे पर महमूल नहीं किया जाएगा। वहा हुना, और इस मसले में जो हम जिक्र करने वाले हैं, वारदा क़ौलुहु, वारिद है नबी अकरम का इरशाद, फ़ी ख़म्सिम मिनल इबिली शातुन, व क़ौलुहु, और दूसरा इरशाद, फ़ी ख़म्सिम मिनल इबिली साइमा शातुन फ़िल असबाब, किसके बारे में वारिद है? सबब के बारे में। लिअन्नल इबिल सबबुज़ ज़कात, इसलिए कि ऊँट ज़कात का सबब है। वल अव्वलु मुतलक, और पहला वाला इरशाद मुतलक है, वस्सानी मुक़य्यद, और दूसरा मुक़य्यद है इसामा की क़ैद से। वक़द हमलतुम अल मुतलक़ा,
اور تم نے مطلق کو محمول کیا ہے یہاں پر علی المقید، مقید پر، حتی قلتم، یہاں تک کہ تم نے کہا لا تجب الزکاۃ فی غیر السائمہ، کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے غیر سائمہ میں، یعنی اس جانور میں کہ جس کو چارہ کھلا کر پالا جاتا ہے۔ یہ پہلا اعتراض ہوا۔ وَإِذًا قُلْتُمْ، یہاں سے دوسرا اعتراض کا ذکر ہے، اور یہ بھی تم نے کہا ہے اِذَا كَانَتِ الْحَادِثَةُ مُخْتَلِفَةً، کہ جب دو حادثے مختلف ہوں، لا يحمل المطلق علی المقید، تو مطلق کو محمول نہیں کیا جائے گا مقید پر۔ وقد حملتم، اور تم نے محمول کیا ہے قولہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واستشہدوا شہیدین من رجالکم کو، علی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واشہدوا ذوی عدل منکم کو، منکم پر، یعنی اس میں عدالت کی قید کا ذکر ہے، تو جس میں عدالت کی قید کا ذکر نہیں ہے پہلے والے ارشاد کو اس پر محمول کیا ہے۔ حتی شرطتم العدالۃ فی الاشہاد مطلقا، یہاں تک کہ تم نے مطلقاً باب شہادت میں عدالت کو شرط قرار دیا ہے۔ ما ان الاول وارد فی حادثۃ الدین، باوجود اس کے کہ پہلا والا ارشاد حادثہ دین میں وارد ہے، اور دوسرا والا باب طلاق کے بارے میں وارد ہے، رجعت میں، باب رجعت کے بارے میں وارد ہے، طلاق کے بارے میں۔ فاجاب، یہ دو اعتراض ہیں، تو اب مصنف نے ان دونوں کے اعتراض کے جواب ذکر فرمائے۔ جواب سنے بیٹا، ذہن حاضر رہنا۔ جواب یہ ہے کہ پہلے والے مسئلے میں قید اسامت، قید اسامت پہلے والے مسئلے میں اعتراض میں، اور دوسرے مسئلے میں قید عدالت، قید عدالت، یہ ما عدا سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی ہے، ما عدا سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی دونوں جگہ پر، پہلے والے مسئلے میں قید اسامت اور دوسرے والے مسئلے میں قید عدالت، یہ ما عدا سے نفی کو واجب نہیں کرتی، جیسے کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ سنا کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قید اسامت پر یعنی مقید پر مطلق کو محمول نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اس پہلے والے مسئلے میں ان دونوں حدیث کے علاوہ ایک تیسری حدیث پر عمل کیا ہے، اور وہ تیسری حدیث ہے کہ جو غیر سائمہ جانوروں سے زکوٰۃ کی نفی پر دلالت کرتی ہے، زکوٰۃ کی نفی پر دلالت کرتی ہے، تو ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے، بلکہ ایک تیسری حدیث پر محمول عمل کیا ہے جو کہ زکوٰۃ کی نفی پر دلالت کرتی ہے غیر سائمہ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ارشاد گرامی، لا زکاۃ فی العوامل والحوامل والعلوف، یہ ارشاد مبارک۔ عوامل یہ عاملہ کی جمع ہے، عاملہ وہ جانور کہلاتے ہیں جو زمین میں کام کرنے کے لیے تیار کیے گئے، جیسے کہ بیل وغیرہ جن سے زمین جوتی جاتی ہے، ہل وغیرہ کو چلایا جاتا ہے، وہ جانور عوامل۔ حوامل حاملہ کی جمع اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو بوجھ لادنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ گدھا، اونٹ وغیرہ کہ ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، حوامل۔ اور علوفہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کو چارہ کھلا کر پالا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تینوں جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تینوں غیر سائمہ ہیں، جب غیر سائمہ ہیں تو ان تینوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے پہلے والی اعتراض میں، بلکہ ہم نے اس تیسری حدیث پر عمل کیا ہے۔ فرماتے فاجابہ، تو مصنف نے جواب دیا، ان قید الاسامۃ فی المسألۃ الاولی، کہ پہلے والے مسئلے میں قید اسامت، وقید العدالۃ فی المسألۃ الثانیہ، اور دوسرے مسئلے میں قید عدالت، لم یوجب النفی عما عدا، یہ ما عدا سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی، کما فہمتم، جیسے کہ تم نے سمجھا ہے۔ لیکن السنت المعروفہ، لیکن سنت معروفہ فی ابطال الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے باطل کرنے کے بارے میں ہے، عوامل سے حوامل سے، اوجبت نسخ الاطلاق، اس حدیث کے اطلاق کے نسخ کو واجب کرتی ہے۔ یہ سنت معروفہ اس حدیث کے نسخ کے اطلاق کے نسخ کو واجب کرتی ہے جس میں قید اسامت کا ذکر نہیں ہے، یعنی مطلق کے اطلاق کو
منسوخ کر دیتی ہے، یہ سنت معروف ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے انما عملنا فی المسألۃ الاولی بالسنۃ الثالثہ، یعنی ہم نے عمل کیا ہے پہلے والے مسئلے میں تیسری سنت پر، الدالۃ علی نفی الزکاۃ عن غیر الصائمہ، جو دلالت کرتی ہے زکوٰۃ کی نفی پر غیر صائمہ سے، وہی قولہ، اور وہ نبی اکرم کا ارشاد لا زکاۃ فی العوامل والحوامل والعلوفہ، کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے عوامل میں، حوامل میں اور علوفہ میں، لأن هذه الثلاثہ، اس لیے کہ یہ تینوں غیر الصائمہ، یہ کیا ہے؟ غیر صائمہ ہیں۔ وما عملنا بحمل المطلق علی المقید، اور ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا عمل نہیں کیا ہے۔ یہ پہلے اعتراض کا جواب۔ والامر بالتثبت فی نبأ الفاسق اوجب فسخ الاطلاق، یہ نسخ الاطلاق، اس کا جواب یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے دوسرے والے مسئلے میں ان دونوں آیتوں میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے ایک تیسری نص پر محمول کیا ہے، جو تیسری نص کے فاسق کی خبر کی تحقیق کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ تیسری آیت کریمہ ہے جو فاسق کی خبر کی تحقیق کے سلسلے میں وارد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لو۔ تو فاسق کی خبر چونکہ واجب التوقف ہے، واجب التوقف، اگر فاسق کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہے، اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جائز نہیں ہے نا۔ تو یقینی طور پر اب مخبر میں عدالت کی شرط لگائی جائے گی، مخبر میں عدالت کی شرط لگائی جائے گی، تو ہم نے اس آیت ثالثہ کی بنیاد پر اس مطلق کے اطلاق کو منسوخ کیا ہے، جو آیت کریمہ مطلق ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو فاسق کی خبر کی تحقیق کے بارے میں ہے، اس مطلق کے اطلاق کے نسخ کو واجب کرتی ہے، نسخ کے واجب کرتی ہے۔ ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا، جیسے کہ تم نے سمجھا۔ والامر بالتثبت فی نبأ الفاسق، اور فاسق کی خبر میں تحقیق کا حکم اوجب نسخ الاطلاق، اطلاق کے نسخ کو واجب کرتا ہے۔ یعنی ھاکذا انما عملنا فی المسألۃ الثانیہ، یعنی ایسے ہی ہم نے عمل کیا ہے دوسرے مسئلے میں بالنص الثالث، تیسری نص پر، الوارد فی باب التثبت فی نبأ الفاسق، جو وارد ہے کا فاسق کی خبر کی تحقیق کے باب میں، وہو قولہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں تو تم چھان بین کر لو۔ فلما کان خبر الفاسق واجب التوقف، تو جب فاسق کی خبر واجب التوقف ہے، فلا جرم تشترط العدالۃ فی المخبر، تو ضروری طور پر شرط لگائی جائے گی عدالت کی مخبر میں۔ وما عملنا بحمل المطلق علی المقید، اور ہم نے عمل نہیں کیا ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا۔ یہاں تک تیسری وجہ فاسد اپنی مکمل تفصیل کے ساتھ مکمل ہو۔